الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الکرام اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل في شان حبيبه الكريم رؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم مکرم سامعین کرام و عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس ذات پاک نے ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا. احباب محترم، ہماری زندگیوں میں عقیدے کی بہت اہمیت ہوتی ہے، چونکہ انسان کے جتنے اعمال ہوتے ہیں ان کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے کی درستگی پر ہوتا ہے. اگر عقیدہ پہلے سے خراب ہو تو سرے سے کوئی اعمال قبول ہی نہیں ہوتے. اگر پہلے اعمال صالحہ اور اعمال طاہرہ کرتا رہا اور عقیدہ درست رہا اور بعد میں عقیدہ خراب ہو گیا تو وہ اعمال صالحہ اور اعمال طاہرہ جو اس نے پہلے کیے تھے تو وہ بھی برباد ہو جائیں گے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے. یہ اس لیے ہے کہ دیکھیے کہ شیطان جو تھا نا، شیطان اعمال کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ مضبوط تھا. اس کے متعلق کتابوں میں آتا ہے کہ اس نے 6 کروڑ سال اللہ کی عبادت کی، 18,000 سال وہ بیت المعمور کا طواف کرتا رہا، یعنی جو فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتوں کا قبلہ ہے، اس کے ارد گرد 18,000 سال اس نے اس بیت المعمور کا طواف کیا، اللہ کی عبادت کی. اور پھر وہ عقیدہ توحید میں خراب نہیں ہوا، عقیدہ توحید میں اس کی کوئی خرابی نہیں آئی. اصل خرابی عقیدہ رسالت میں آئی. کیوں؟ کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے خالق ہونے کا انکار کیا ہی نہیں، بلکہ اس نے نبی کی تکریم کرنے سے انکار کیا. اور جب اس کو راندہ درگاہ کیا گیا تو اس وقت بھی اس نے اللہ ہی کی قسم کھا کر یہ کہا کہ میں آدم اور ابن آدم کو پوری کوشش کروں گا کہ اسے صحیح راستے سے ہٹا دوں. قال فبعزتک، قسم ہے اے اللہ تیرے عزت کی، لأغوینہم اجمعین، میں تمام ابن آدم کو گمراہ کرنے کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. اب آپ دیکھیں 18,000 سال اس نے بیت المعمور کا طواف کیا، 6 کروڑ برس اس نے عبادت کی. اور کہتے ہیں جب زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھیلایا، زمین کو بنایا، تو زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے کہ جس پر شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو. یعنی اعمال میں اور سجدوں میں وہ اتنا آگے رہا. اور یہ تمام اعمال اس نے پہلے کیے، صاف ظاہر ہے، لیکن جیسے ہی اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا انکار کیا، حالانکہ یہ امر ربی تھا، یہ بھی اللہ کا حکم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ بھئی میں جب اس انسان کو، اس بشر کو تخلیق کر لو تو تم اس کو سجدہ کر لو. تو تمام فرشتوں نے اللہ کے اس حکم کو تسلیم کیا اور سجدہ کیا، لیکن شیطان اس کا انکاری ہو گیا. اب جیسے ہی انکاری ہوا تو اس کے یہ سارے اعمال برباد ہو گئے اور وہ ملعون ہو گیا، لعنتی ہو گیا. اور اللہ نے اس سے فرمایا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، چل بھائی نکل جا تو ہماری بارگاہ سے، آج سے تو راندہ درگاہ ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا. اب آپ نے غور فرمایا کہ عقیدے کی اہمیت کتنی ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ عقیدہ توحید کا منکر نہیں تھا، اصل میں وہ تعظیم نبوی کا منکر تھا، نبوت کی تعظیم اس نے نہیں کی. تو یہ تو ہے عقیدے کی اہمیت جو ہماری زندگیوں میں ہے. عقیدہ درست ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایمان کی بات کی، ایمان ہوگا تو پھر اعمال صالحہ اور اعمال طاہرہ قبول ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زکوٰۃ دینے کا اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا تو کہا کہ اے ایمان والو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو اور بھلائی کے، اچھائی کے تمام کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. لیکن پہلے کہا کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، پہلے ایمان لاؤ، پھر اس کے بعد رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر اور اچھائی کے کام کرو. پہلے تو یہ عقیدہ درست ہو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ تمام عبادات قبول ہوتے ہیں. اگر عقیدہ درست نہ ہو تو پھر یہ تمام اعمال سب عکارت اور بیکار ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ خاص طور پر نبوت اور رسالت کے اعتبار سے انسان کو اپنے عقائد کو درست رکھنا چاہیے، عقائد بالکل واضح ہونے چاہیے. یہ تمہید ہم نے اس لیے باندھی کہ یہ ستمبر کا مہینہ ہے، ستمبر کا مہینہ ہے اور 6 ستمبر یہ یوم دفاع پاکستان ہے. پاکستانی قوم اور پاکستانی افواج نے 1965 کی جنگ میں 6 ستمبر کو بڑی قربانیاں دے کر اور اپنے سے 20 گنا بڑی فوج کو اور بڑے دشمن کو شکست دے دی. تو وہ تھی ہماری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت، یعنی اس پاکستان کی جو جغرافیائی سرحدیں تھی اور اس کی زمینی سرحد تھی، اس کی حفاظت کے لیے قوم نے قربانی دی اور اس کا دفاع کیا. ٹھیک ہے. اور یہ 1965 میں یوم دفاع پاکستان 6 ستمبر کو. 7 ستمبر سن 1974 کو جس اللہ اور رسول کے نام پر یہ ملک پاکستان وجود میں آیا، اب اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے علماء نے پھر قربانیاں دی اور فتنہ قادیانیت کو رد کرنے کے لیے اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا 7 ستمبر سن 1974 کو. اور اس میں علماء نے بہت بڑی تحریک چلائی اور یہ اس لیے کہا کہ یہاں پہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ تھا اور یہ عقیدہ بھی عقیدہ رسالت کے اعتبار سے ہے. چونکہ مرزا قادیانی نے اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، تو یہاں ہمارے عقیدوں کی حفاظت کا مسئلہ تھا. اسی لیے ہم نے ابتدا میں تمہیداً یہ بات کی کہ عقیدہ درست ہوگا. دیکھیں میں ابتدا میں، آخر میں بھی کہوں گا جب اختتام کی طرف، لیکن آپ پہلے آنے والے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عقائد کی حفاظت ہو. اصل میں یہ دور ایک ایسا دور ہے، یہ دور کہنے کو نا یہ جملے بڑے اچھے لگتے ہیں، انسانیت انسانیت انسانیت، بھئی انسان سے جو نا محبت کرو، انسانیت سے محبت کرو. اس کی آڑ میں جو ہے نا بس یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہو بس اسے انسان سمجھ کر بس اس کو معاف کرتے رہو. اسی آڑ میں یہ چاہتے ہیں کہ گستاخان رسول کو بھی معاف کر دیا جائے اور پھر مرزائیوں کو بھی بھائی بھی بنا لو، ان کے ساتھ سارے کام بھی کر لو. بعض ساتھیوں نے ہم سے سوال کیا ہے، دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک باغیرت اور باہمیت مسلمان کو
میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے، آپ اس سے اختلاف بھی کریں، اور اگر آپ ایسا نہیں بھی کریں گے تو میں یہ نہیں یہ تھا کہ اس سے آپ کوئی نقصان اٹھائیں گے، لیکن ایک باغیرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیرت مند امتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ سوال ہی نہیں اٹھانا چاہیے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ کیا ہم کاروبار کر سکتے ہیں؟ وہ اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہودیوں کے بھی ساتھ کرتے ہیں، ہندوؤں کے بھی ساتھ کرتے ہیں، کافروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض اس لیے کیا کہ یہ جو ہے یہ اپنے آپ کو کافر کب سمجھتے ہیں بھائی؟ اور یہ ہندوؤں، یہ نصرانیوں، یہودیوں سے بدترین مرتد اور بے ایمان ہیں، یقین کریں آپ۔ یہ سارے کافروں کا کفر جمع بھی کر لیا جائے نا، تب بھی ان مرزائیوں کا جو ارتداد ہے، ان کی جو بدعقیدگی ہے، یہ ختم نبوت کے مخالف ہیں۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ تو بدترین کافر ہیں، بدترین کافر ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں کہ جی خنزیر نے یہ کہا کہ اللہ چل تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سور بنا دیا لیکن بے نمازی نہیں بنایا، یعنی بے نمازی سے اس خنزیر اور سور نے بھی کراہت کا اظہار کیا کہ تو نے مجھے خنزیر تو بنا دیا لیکن بے نمازی نہیں بنایا، یہ تیرے بڑا شکر ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی کافروں کو کم از کم اس پر ہی شکر کرنا چاہیے کہ بھئی ہم کافر ہیں لیکن کم از کم مرزائی اور قادیانی نہیں ہیں۔ تو بات سوال کرتے ہیں ہمارے ساتھی، یہی ہم زیادہ، میں تو یہاں پر ہوتا ہوں تو یہی سوال کیا نا، تو میرے ساتھیوں نے سوال کیا، تو میں نے ان سے یہ عرض کیا، میں نے کہا کہ بھائی فتویٰ اپنی جگہ پر، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو تو یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ حضور کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں، یہ 4 پیسے کیا کر لیں گے، سمجھا؟ تو عرض کرنے کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ یہ انتہائی بدترین قسم کے کافر ہیں، اور ان کو پھر آئین پاکستان یعنی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت پھر 1974 میں 7 ستمبر کو پھر یہ تحریک اور یہ قرارداد قومی اسمبلی یعنی نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں پیش کی گئی، اور پھر اس پر اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بھی سائن کیے، اور وہاں پر تمام طبقات نے، اسمبلی ممبران نے اس پر سائن کیے، اور یہ قادیانی کافر قرار دے دیے گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت ابھی ہم نے ابتدائے خطبہ میں تلاوت کی، اس میں تو واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی وہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ دیکھیں قرآن مجید کی یہ ایک آیت ہے، اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے دور میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور آپ کو پتا ہے کہ بھئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور نبی بن کر آنے والا وہ لوگوں کے سامنے اللہ کے دیے ہوئے معجزات پیش کرتا ہے۔ تو امام اعظم کے کسی معتقد نے کہا کہ فلاں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ جھوٹا، اس کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس سے جا کر معجزہ طلب کروں گا اور کہوں گا تو اللہ کے نبی ہونے کا دعوے دار ہے نا، تو پھر معجزہ دکھا۔ امام اعظم نے کہا خبردار، اگر تم اس کے پاس چل کر گئے اور تم نے فقط اتنا ہی کہا کہ اگر تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، نبی سمجھتے ہو تو معجزہ دکھاؤ، تم نے جو ہی اس کے پاس جا کر یہ کہا تم خود کافر ہو جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم النبیین یہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کا مطلب ہے جب تم اس سے دلیل طلب کرو گے تو اس کا مطلب ہے تمہارے دل میں کہیں نہ کہیں کوئی شبہ پیدا ہوا ہے، تو تم پوچھ رہے ہو کہ یہ معجزہ، تو کیا وہ معجزہ دکھائے گا تو کیا تم اسے نبی تسلیم کرو گے؟ کیونکہ قرآن نے تو واضح طور پر کہہ دیا۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو اسی لیے دیکھیں جب جنگ یمامہ ہوئی، اب یہی کہتے ہیں نا بعض
بعض لوگ کہ نہیں بھائی آپ جو ہے ان کو آپ دیکھیں نرمی برتیں، ہو سکتا ہے آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے وہ درست ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، فلاں ہو جائیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب جنگ یمامہ ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر لے کر گئے تو صدیق اکبر کے ساتھ 36,000 صحابہ موجود تھے. تو ان 36,000 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے، اس وقت بھی تو مسیلمہ کذاب کھڑا ہوا تھا نا، تو اس سے کہہ دیتے کہ پہلے اس پر اسلام پیش کریں، اس کو پوچھیں کہ یہ کیا کہتا ہے، اس سے معجزہ طلب کریں، یا پہلے اس کو دعوت اسلام دیں، اگر یہ سدھر جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے تو پھر جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے. کسی ایک صحابی کی بھی یہ بات نہیں ملتی ہے. کیوں؟ کہا کہ جب میدان میں آ گئے اب ان کا ایک ہی علاج ہے کہ ان سب کے سر جو ہے ان کے تن سے اتار دیے جائیں. 36,000 ختم نبوت کے منکر قتل کر دیے گئے جنگ یمامہ میں، اور خود جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے. 1200 صحابہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے اندر کم و بیش 74 جنگیں ہوئی ہیں. 74 جنگیں ہوئی ہیں. اس میں غزوات و سرایا دونوں شامل ہیں. تقریباً کوئی 27 کے قریب غزوات ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس ان جنگوں میں شرکت فرمائی، اور باقی سرایا ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر بھیجے. ان تمام جنگوں میں مارے جانے والوں کی تعداد 259 ہے، 259. اور ختم نبوت کے خلاف جو جہاد ہوا صدیق اکبر، صرف جنگ یمامہ کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 1200 ہے، صرف صحابہ. اور اس میں بڑے بڑے قراء، بڑے بڑے حفاظ، اور کہتے ہیں کہ اس میں 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے. 700 حافظ قرآن شہید ہوئے، اور بڑے بڑے قاری اس میں شامل تھے اور ان کو مرتبہ شہادت حاصل ہوئی. اسی میں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مصلح کیا گیا. میرے عرض کرنے کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ اپنے دل میں کوئی بھی مسلمان، آپ میں سے کوئی جوان، کوئی بچہ، کوئی بزرگ، کوئی بوڑھا، کوئی میرا بھائی، کوئی بھی رتی برابر بھی نرم گوشہ اپنے دل میں مت رکھیں. اور ایمان کا تقاضا، میں سچ عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی مرزائیوں کو یہ میں اپنے ایمان کی اور اپنے اعتقاد کی بات کر رہا ہوں، آپ کا ایمان مجھ سے زیادہ مضبوط ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی نے مرزائیوں کو کتا کہا کہ یہ کتے ہیں، اور اگر میرے دل میں آیا یار اس نے ایسا کہہ دیا، یار دیکھو کتا کہہ دیا، یہ دل میں آیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ابھی ایمان کامل نہیں ہوا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ تو کتے کی بھی توہین ہے، کیونکہ کتا وہ ختم نبوت کا منکر نہیں ہے، وہ گستاخ رسول نہیں ہے، وہ کتا ہی ہے. بلکہ امام قاضی ایاز نے کتاب الشفا، حدیث کی بڑی معروف کتاب ہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول کتاب ہے شفا شریف، اس میں امام قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ کہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک کتا تھا، پاگل کتا، باولا کتا جسے ہم کہتے ہیں، باولا کتا، اور ایک ہندو، وہ کتا پاگل تھا اور وہ اس ہندو کے پیچھے لگا. اب وہ ہندو نے دیکھا کتا میرے پیچھے لگ گیا، وہ بھاگا. آگے آ کے ایک نہر تھی، وہ نہر میں اس نے چھلانگ لگا دی، اور نہر کے اندر، اب کتا نہر کے کنارے بھونکے چھلانگ لگائے، لیکن پانی میں تو کتا نہیں جا رہا، تو وہ اس نے ڈبکی لگا دی اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے، جتنی دیر وہ سانس روک سکتا تھا اتنی دیر وہ پانی کے اندر چلا گیا. اور وہ جیسے ہی سر نکالتا کتا پھر بھونکنا شروع کر دیتا، 1 2 3 بار اس نے ایسے کیا تو دیکھا کتا ٹل نہیں رہا. اب اس کو تو باہر تو نکل دیا نا، اب کتا وہاں سے کافی دیر ہو گئی. تو اس شخص نے کہا، امام قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، اس نے کہا یا کلبو، اے کتے
سن انا فی ذمت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امان میں دیتا ہوں، اب بتا۔ تو کہا کہ بس یہ سننے کی دیر تھی اور وہ کتا پانی سے پیچھے ہٹ گیا اور دوڑ لگا کر بھاگ گیا، یعنی وہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ میں باولا کتا ضرور ہوں لیکن اس محمد کو تو میں بھی جانتا ہوں جو خاتم نبوت ہے۔ ایک کتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جان رہا ہے، اور یہ مرزا قادیانی غلام احمد جب یہ شروع میں تو یہ مناظر اسلام بنا آرائیوں سے اور ان سے، اس نے 1901 تک یہ مناظرے کرتا رہا۔ 1901 میں آ کر پھر اس نے آہستہ آہستہ کبھی مسیح موعود ہونے کا، سب سے پہلے اس نے، دیکھیں یہ آڑ لیتے ہیں میرے مسلمان سادے مسلمان بھائیوں، سنی بھائیوں، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا بڑا آپ کہتے ہیں کہ یار بڑی اچھی بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھو اس نے شروع کہاں سے کیا، اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اللہ کی رحمت کا مظہر ہیں، اور یہ ساری کائنات اللہ کی رحمت کے زیر سایہ چل رہی ہے، تو کبھی اللہ کی رحمت بھی ختم ہو سکتی ہے کیا؟ تو اس رحمت کو جاری رکھنے کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مجھے ملہم بنایا، پہلے یہاں سے شروع کیا، یعنی مجھ پر الہام ہوتے ہیں، مجھ پر الہام ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ کرتے 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 پھر اس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھ پر وحی بھی آتی ہے، اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے کتابیں پڑھتے ہیں اتنی تو سوجھ بوجھ ہے، اور اس نے، اب دیکھیں آپ خود ویسے سنیں گے نا جبریل امین علیہ السلام تو کتنا اچھا لگتا ہے، حالانکہ نام ہمارے لیے یہ بھی یونیک ہے، یونیک ہے ہمارے لیے، مطلب جبریل امین۔ اب آپ کو ہو سکتا ہے موریشس میں ایک صاحب نے تو رکھ لیا تھا، لیکن ہمارے یہاں کوئی آپ کو جبریل نہیں ملے گا، ہمارے یہاں کوئی جبریل نہیں ملے گا، سب ملیں گے، غلام محمد بھی مل جائے گا، غلام احمد بھی مل جائے گا، غلام مصطفیٰ بھی مل جائے گا، غلام رسول بھی مل جائے گا، غلام نبی مل جائے گا، لیکن غلام جبریل نہیں ملے گا۔ غلام جبریل کو چھوڑے خود جبریل بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، نام تو وہ بھی یونیک ہے نا، لیکن اب اس نام کو سننے میں آپ کو کوئی ایسے جو ہے ایسا محسوس نہیں ہوا کہ یہ جو ہے نا ایک نامعلوم اور بڑا عجیب سا ہے، یہ بھی اللہ کے فرشتے ہیں، اور یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کا پیغام لے کر تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ اب ایک اس کے پاس آتا تھا جو اس نے کہا کہ بھی میرے پاس جو فرشتہ آتا ہے اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ ہلو جی، یقین کریں میں پہلی دفعہ جب یہ میں نے نام جو ہے نا سنا، پڑھا تو کتاب میں، چھوٹا تھا جب یہ سنا تو بچپن میں بھی اس نام کو ہمارے کان نے قبول نہیں کیا۔ ہم نے کہا کیسا منحوس قسم کا اس نے نام ڈھونڈا ہے، خود بھی منحوس اور نام بھی ٹیچی ٹیچی، اور پھر کہہ رہا کہ کبھی جو ہے وہ عربی میں وہی لے کر آتا ہے، کبھی انگریزی میں لاتا ہے، کبھی سنسکرت میں لاتا ہے۔ ارے بھائی یہ کیا ہے؟ اور مسلمان، میں صحیح عرض کر رہا ہوں، آپ اس کی کتابیں پڑھیں، یہاں کے حکمرانوں نے ابھی کچھ سال پہلے آ کر حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس کا آج تک 1953 میں یہ کتابیں لکھی گئیں، اس کے بعد تک اس کتاب سیف چشتیائی کا کوئی جواب نہیں دے سکا، کوئی قادیانی، کوئی مرزائی، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مرزا کی تمام کتابوں پر پابندی لگتی، وہ تو لگی یا نہیں لگی ہم نہیں جانتے، لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ کچھ سال پہلے حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب کی سیف چشتیائی پر پابندی لگا دی گئی، پابندی لگا دی گئی۔ اس کا جواب مرزائیوں سے نہیں بنا تو اس پر پابندی لگا دی گئی۔ پیر صاحب نے دلائل باہرہ اور قاہرہ سے ایسا رد قادیانیت کیا کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کیوں کیا؟ کہتے ہیں کہ آپ خود حرمین طیبین کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تھے، جب آپ حرم نبوی میں بیٹھے تھے، حرم نبوی میں بیٹھے تھے تو مراقب تھے، آنکھیں بند تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ سید ہیں، سید پیر میر علی شاہ صاحب، کتے میرے علی کتے تیری سنا، گستاخ کھیاں کتے جا لڑیاں۔ پیر سید میر علی شاہ مراقب ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کرا کر کہا کہ میرے علی تم یہاں بیٹھے ہو،
تم یہاں بیٹھے ہو اور قادیان کا ایک دجال جو اپنے مقراض فتنہ سے یعنی اپنے فتنے کی کینچی سے اور وہ میری شریعت کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے, میرے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے, جاؤ اور اس کا مقابلہ کرو, اس کو جواب دو. جب پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جب تشریف لائے تو پھر انہوں نے 2 کتابیں لکھی, جس میں سے ایک یہ سیف چشتیائی بھی ہے جس پر پابندی لگا دی گئی. تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے جب یہ کتابیں لکھی, منظر عام پر آئیں, تو اس وقت پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے پھر پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو مناظرے کا چیلنج دیا, کہا کہ اگر تم سچے ہو آپ یقین کریں. مطلب اتنے سیدھے, ان کے حواریوں اور ان کے ماننے والوں پر تو حیرت ہوتی ہے, لیکن ہمارے بعض بھائی لوگ آپ یقین کریں ابھی جو اس وقت یہ ہمیشہ یورپ نے ہمیشہ اسلام دشمنوں اور خاص طور پر گستاخان رسول کو بہت شیلٹر دیا ہے ہمیشہ سے. بس بلکہ اب تو لوگوں نے وہاں کی نیشنلٹی لینے کا ایک طریقہ یہ بھی ڈھونڈ لیا ہے, مراعات لینا, مال و دولت لینا, وہ ان کا کام ہی یہی ہے. اور بالکل ماضی قریب میں آسیہ ملعونہ بالکل ہمارے سامنے کی بات ہے, اس کو فرانس نے نیشنلٹی بھی دے دی, اس کو اپنے یہاں بسا بھی لیا, رکھ بھی لیا. وہ فرانس کا صدر جو ویسے کبھی کسی سے نہیں ملتا, یہاں کے وزیر اعظم بھی جاتے ہیں تو براہ راست اس کے استقبال کے لیے وہ صدر خود نہیں آتا, لیکن اس کے لیے خود جب پریزیڈنٹ ہاؤس میں اس کو لے کے آیا گیا تو فرانس کا صدر خود اس کو عزت دے رہا ہے, اس کو بلا رہا ہے. تو یہ جو فتنہ قادیانیت ہے یہ بھی برطانیہ کے زیر سایہ پلا, اور آج تک بھی ان کا مرکز, ان کے جتنے ہیڈ کوارٹر ہیں یہ برطانیہ کے اندر ہیں, اور ان کا یہ ٹیلی ویژن چینل بھی یہ وہیں سے چلایا جاتا ہے, وہیں سے چلتا ہے. سلمان رشدی سال ہا سال اور وہ بنکر تک رہا, لیکن اللہ ہے. یہ تو جس طرح اس وقت جب تو کوئی مسلمان تھے بھی نہیں اس وقت, تو اس وقت اس کتے نے جس پادری نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی, تو اللہ نے اس کتے کو یہ توفیق دی کہ اس نے اس عیسائی پادری کے گردن پر اپنے دانت گاڑ کر اس کو واصل جہنم کر دیا. اب بھی کتنے سال, 35 سال تک لوگ طاق میں لگے رہے. 35 سال کے بعد موقع لگا تو نیو یارک کے اندر کسی مسلمان جوان نے اٹھ کر اس کو خنجر گھونپ ہی دیے. کب تک انسان بچے گا؟ اسی لیے ہمیں اپنے ایمان کی بقا اور سلامتی کے لیے ایسے جو گستاخان رسول ہوں, منکران ختم نبوت ہوں, تو ان کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھنے والا کبھی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا. ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے. جتنی سخت زبان ان کے لیے استعمال کی جا سکتی ہو اتنی سخت زبان ضرور استعمال کرنی چاہیے. تو پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب مناظرے کا چیلنج دیا تو وہ کیا مناظرہ کرتا؟ اس کے اس وقت کے موجودہ خلیفہ مسرور کا یہ حال ہے کہ اسے ناظرہ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. ناظرہ ایسے کتاب کھلی ہوئی ہے سامنے سے, اس نے کوئی 3-4 آیتیں پڑھی, ان 3-4 آیتوں میں 10 غلطیاں کر دی, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں مرزا کا خلیفہ ہوں. اس وقت جو ہے میں اس کا نائب ہوں, اور اس مرزا کے نائب کا یہ حال ہے کہ اسے ناظرہ قرآن مجید بھی پڑھنا نہیں آتا. ہمارے مدرسے کا ایک عام ناظرہ خاں جس کے تلفظ بھی صحیح نہ ہونا, تلفظ ضرور صحیح نہیں ہوں گے, مخارج ضرور صحیح نہیں ہوں گے, لیکن ایسی فوش غلطیاں ہمارا ناظرہ خاں بچہ بھی مدرسے کا نہیں کرے گا جو ان کا خلیفہ بیٹھا ہوا کر رہا ہے. اور اس کے باوجود لوگ ماننے والے پیچھے چل رہے ہیں. یہ صرف حرص مال ہے. یہ مال کس کے کام آیا ہے جو ان کے آئے گا؟ یہ مال تو ختم ہو جائے گا, اور عزت چاہیے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جس نے بھی ہمیں تو تھوڑا بہت جیسے شبہات آتے ہیں نا کہ پتہ نہیں یار یہ قادیانی واقعی ایسا ہی ہے, تھوڑا سا اور پڑھ لیں, تھوڑا سا اور دیکھ لیں. اور جب اس نے یعنی اسود انسی نے ایک نبوت کا اس نے بھی دعویٰ کیا, اور اس اسود انسی نے جب حضرت ابو موسیٰ خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ, بڑے جلیل القدر تابعی ہیں, یہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں,
یہ اس کو جب اسود انسی نے کہا کہ تم میری ختم نبوت پر یعنی میرے نبی ہونے پر یقین نہیں رکھتے، تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تمہارا اس پر پکا عقیدہ ہے، تو کہا کہ اگر تم اپنے عقیدے کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہو تو آگ جلائی جائے گی۔ اگر تم اس آگ میں، دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ امام اعظم نے کہا کہ اس سے جو نبوت کا دعویٰ کرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے بعد، تو اس سے معجزہ اور دلیل بھی طلب مت کرو ورنہ تم بھی کافر ہو جاؤ گے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابو موسیٰ خولانی کہتے بھائی تو نبوت کا دعوے دار ہے نا تو تو ذرا آگ میں چل کے دکھا، نہیں، اسود انسی نے حضرت ابو موسیٰ خولانی کو کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور وہ تاجدار ختم نبوت ہیں تو تم ایسا کرو آگ کے اندر جاؤ، اور اگر آگ میں تم نہیں جلے، آگ نے تمہیں نہیں جلایا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تمہارا عقیدہ درست ہے۔ حضرت ابو موسیٰ خولانی رحمت اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ہیزیٹیشن، بغیر کسی تردد کے کہا جلاؤ آگ، آگ جلائی گئی، اور ابو موسیٰ خولانی ایسے بازو پھیلائے بڑی شان سے اس آگ کے اندر چلے بھی گئے اور واپس بھی آ گئے، اور ایک بال بھی آپ کا بھی کا نہیں ہوا، آگ نے آپ کو نہیں جلایا۔ جب اس مرحلے سے گزر کر جب آپ مسجد نبوی میں ایک جگہ پر نوافل ادا کر رہے تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اصل میں یہ جو یمنی ہوتے ہیں نا، یمنی ہو گئے، مصری ہو گئے، یہ ہیں تو یہ بھی عرب، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو گلف کے عرب ہیں، گلف سے مراد ہے کہ امارات ہے، قطر ہے، کویت ہے، سعودی عربیہ ہے، بحرین ہے، ٹھیک ہے، عمان ہے، مسقط، ان کے عرب بالکل الگ سے نظر آتے ہیں۔ اس طرح یمنی عرب بھی تھوڑے فیس سے، ان کے رنگ سے تھوڑے سے الگ سے نظر آتے ہیں۔ اس طرح سعودی عرب میں بھی آپ جائیں گے تو یہ یمنی جتنے بھی چیزیں بیچنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ یمنی ہے۔ آپ باہر نہیں گئے ہوں گے لیکن جو گلف میں جانے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، یمنی الگ سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر تو وہ نظر بھی فاروق اعظم کی نظر تھی، وہ بھی فاروق اعظم کوئی عام کسی پیر صاحب کی نظر تو نہیں تھی نا کہ جس کو چاول کے نیچے کی بوٹی نظر نہیں آئے، یہ تو فاروق اعظم کی نظر تھی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا انت یمنی، کہا کہ تم یمنی ہو گیا، کہا نام، کہا کہ پھر تم نے اس شیر کو دیکھا ہے کہ جو آگ میں سے گزرا ختم نبوت کے عقیدے پر مضبوط رہ کر اور آگ نے اس کو نہیں جلایا، تم اس کو جانتے ہو؟ کہا کہ ہوا عبداللہ ابن ایوب، کہا کہ ہاں، تو کہا کہ جس طریقے سے تم نے فوراً جواب دیا انتا ہوا، کیا تو وہ نہیں ہے؟ تو کہا اللہم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ وہ میں ہی ہوں۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور یہاں پر پیشانی پر بوسہ دیا، ہاتھ پر بوسہ دیا، اور پھر ابو موسیٰ خولانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو لے کر جلیل القدر تھے، ابھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور حضرت فاروق اعظم نے صدیق اکبر کے سامنے حضرت ابو موسیٰ خولانی کو پیش کیا، کہا کہ امیر المومنین، یہ ہے وہ شیر، یہ ہے وہ مرد درویش کہ جس نے ختم نبوت پر ایسا اعتقاد پیش کیا کہ آگ کے اندر سے گزر گیا اور آگ نے اس کو نہیں جلایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو درمیان میں بٹھایا، خود دائیں بیٹھے اور بائیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا۔ اب حضرت ابو موسیٰ خولانی نے کہا کہ امیر المومنین، آپ افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، میں نے تو جو کچھ کیا، آپ انبیاء اکرام علیہ السلام کی بعد آپ کی ذات بڑی افضل ہے، تو آپ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ مجھے استقامت دے۔ کہا کہ نہیں، آج دعا کرنے کا دن ابو بکر کا نہیں ہے، عمر کا نہیں ہے، علی کا نہیں ہے، عثمان کا نہیں ہے، عشرہ مبشرہ کا نہیں ہے، اصحاب بدر کا نہیں ہے، آج تو مار کا تم سر کر کے آئے ہو، ختم نبوت پر پہرا دے کر تم آئے ہو، تم درمیان میں بیٹھو، سامنے معاجہ شریف ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی نظارہ فرما رہے ہیں، آج ختم نبوت کا پہرے دار دعا کرے گا اور صدیق بھی آمین کہے گا اور عمر بھی آمین کہے گا۔ اس دنیا میں بھی پھر ختم نبوت کے پہرے داروں کو ایسی عزت و وقار عطا فرماتا ہے، تو جس کو صدیق اکبر عزت دیں، فاروق اعظم عزت دیں، اصحاب رسول عزت دیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ قدرت میں منظور نظر ہو جائیں، تو پھر ذرا سوچیں کہ پھر اس دنیا میں اور آخرت میں ان کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔
اسی لیے یہ چند دن کی دنیا ہے، اس کی منفعت، اس کی مال و دولت یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہ انسان کی کم عقلی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کی مال و دولت سے شاید کچھ بچ جائے. یہی بات تو جب پیر صاحب، پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کے چیلنج کو قبول کر کے جب گولڑا شریف سے یعنی پنڈی کے قریب یہ شہر ہے، یہاں سے جب آپ لاہور کی طرف چلے، آپ کے ساتھ علماء کا، پیران اعظام کا قافلہ تھا، اور آپ، وہ خود تو نہیں آیا، مرزا قادیانی خود نہیں آیا، اس نے کہا کہ نہیں. اب دیکھو وہ کیسا دعوے دار تھا نبوت کا. کہا ان کے ساتھ ذرا پٹھان بھی آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے قتل کر دیں، مجھے مار دیں گے. یہ کیسی سوچ ہے؟ وہ خود نہیں آیا. پیر مہر علی شاہ صاحب جب قریب لاہور پہنچے تو ایک پیر صاحب نے پیغام بھیجا، کہا حضور یہ کن چکروں میں پڑ گئے آپ؟ پیروں کا کام تو بس گدی پر بیٹھنا ہے، نذرانے بٹورنے اللہ ماشاءاللہ، لنگر چڑھانا ہے، 11ویں 12ویں کرنی ہے. یہ تم کس چکر میں پڑ گئے کہ جا کے مناظرے؟ یہ تو مولویوں کے کام ہے. ایسے کہتے ہیں نا بعض لوگ کہ بھائی ہم تو صاحبان طریقت ہیں، صوفیاء ہیں. یعنی ان کے نزدیک صاحبان طریقت صوفیاء یہ ہے کہ قلندر پاک کی مزار پر صوفی لگائے. یہ ہے وہ قلندری بوٹی سگریٹ میں بھر کر لگائے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے جب یہ پیغام سنا کہ پیر صاحب آپ تو صاحب گدی نشین ہیں، پیروں کا یہ کام نہیں ہے مناظرے کریں. حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب یہ وہ علوی، فاطمی اور سادات کا خون ہے. اس نے کہا، پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس پیر کو کہا کہ پیر صاحب اگر یہ پیری کے خلاف ہے تو یہ پیری نہیں، پھر بے غیرتی ہے، اور ہمیں بے غیرتی منظور نہیں. ہم خاتم نبوت کے مخالفین کو بھرپور جواب دینے کے لیے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد جب یہ پاکستان بنا، اور بدقسمتی سے ابتدا میں اس کا پہلا وزیر خارجہ وہ بھی مرزائی تھا، اس نے ایک بیان دیا جس کی وجہ سے انتشار پھیل گیا، تحریک چل گئی. اس پہلی تحریک ختم نبوت میں 10,000 لوگوں نے قربانی دی. 10,000 لوگوں نے کیونکہ ریاستی سطح پر یہ ہوا تو ریاستی سطح پر پھر ان کو کچلے جانے کی کوشش کی گئی اس تحریک ختم نبوت کو. اس وقت 10,000 کہتے ہیں کہ اس وقت ایک بارات بھی جا رہی تھی اور ادھر سے ختم نبوت کی حمایت میں جلوس نکلا ہوا تھا اور وہاں سے گولیوں کی تڑتڑاہٹ چل رہی تھی. لا انفورسمنٹ کے جوان گولیاں برسا رہے تھے کیونکہ ریاستی حکم تھا اور لاشیں گر رہی تھی. تو ایک دولہا بنا، ایک بیوہ کا بیٹا دولہا بنا، گھوڑے پر سوار. جب گولیوں کی تڑتڑاہٹ، تو اس بیوہ ماں نے پوچھا، کہا یہ گولیاں کیوں چل رہی ہیں، یہ جلوس کس چیز کا ہے؟ کہا کہ یہ ختم نبوت کا جلوس آ رہا ہے. تو اس ماں نے اپنے ہاتھ سے بیٹے کا سہرا سر سے اتار دیا، کہا کہ اب میں تجھے اس دنیا کا نہیں، میں جنت کا دولہا بنانا چاہتی ہوں. جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر قربان ہو جاؤ. پھر وہ اپنا سینہ چوڑا کر کے سہرا اتار کر گھوڑے سے اترا اور اس جلوس میں تاجدار ختم نبوت کے نعرے بلند کرتا ہوا آگے بڑھا. اور جو گولیاں اس کے سینے میں پیوست ہوئی اور قریب النزا ہوا، اور اس نے آدھی آنکھیں کھول کر اپنی ماں کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، ماں قریب آ اور دیکھ، ایک بھی گولی تیرے بیٹے نے پشت پر نہیں کھائی، سب سینے پر کھائی ہے. یہ وہ تحریک ختم نبوت ہے. اور یہی تحریک ختم نبوت کے پاداش میں علامہ نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، ان کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی. ہر پھانسی پہ جانے والا جب پھانسی گھاٹ میں جاتا ہے تو اس کا خون بھی کم ہو جاتا ہے، وہ مختلف خوف کا شکار ہو کر مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا وزن گھٹ جاتا ہے. یہ 2 پھانسی کے قیدی ہم نے سنے اپنے معلومات کے مطابق، 2 پھانسی کے قیدی جن کا خون بھی بڑھا، جن کا وزن بھی بڑھا. ایک علامہ عبدالستار خان نیازی جو قد کاٹ سے ویسے ہی لمبے تھے، ان کو تو قیدیوں کا لباس بھی پورا نہیں آ رہا تھا. ایک ان کا خون بڑھا، ان کا وزن بڑھا، اور دوسرا ممتاز قادری تھے جن کا خون بھی بڑھ گیا اور وزن بھی بڑھ گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و ناموس پر جان دینے والے، ختم نبوت پر جان دینے والے اللہ اور اس کے رسول کے نظر میں مقبول ہوتے ہیں، ان کو ہر طرح سے عزت ملتی ہے، تو وہ کبھی بھی خائف نہیں ہوتے. تو اس کے بعد پھر دیکھیں، یہی وہ جانوں کے نذرانے تھے کہ 1974 میں آ کر علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، یہ بھی صدیقی خون تھا،
اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ میں منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کیا. اور یہاں حضرت علامہ شاہ احمد نورانی دیگر علماء بھی اس میں شامل تھے. اور ظاہر ہے اس میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے بھی اس قرارداد کی مخالفت نہیں کی. اور خود نورانی میاں رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت کے جو اٹارنی جنرل تھے وہ بھی ریاست کے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار کا وہ بھی رات 2-2 3-3 4-4 بجے تک بیٹھ کر قرارداد پر مختلف ابحاث پر ہم سے گفتگو کیا کرتے تھے. اور پھر 7 ستمبر سن 1974 کو یہ قرارداد منظور ہوئی اور ریاستی اور آئین پاکستان کی سطح پر ان مرزائیوں کو مردودوں کو قادیانی اور مرتد قرار دے کر خارج اسلام قرار دے دیا گیا. تو میری پھر یہی عرض ہے کہ کوئی نرم گوشہ ان کے متعلق اپنے دل میں کبھی نہیں بسائیں، ورنہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ختم نبوت کے عقیدے پر زندگی اور ختم نبوت کے عقیدے پر موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.